الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی اما بعد گزشتہ آیتوں میں نکاح و طلاق کے تعلق سے جو احکامات تھے اس کو بیان کر کنکلوڈ کیا گیا اور آخر میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون۔ تو اس طرح کی آیتوں کو نازل کر خدا بندوں کی بے علمی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو، یعنی جو حکمت اور چیزیں مسالے خدا تعالیٰ سمجھ کر احکام کو کیا کرتے، بندوں پر نافذ کرتے ہیں یا کسی چیز سے بندوں کو روکتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہماری عقل میں آئے ایسا ضروری ہے۔ اور آدمی کو اولاً اپنے جہل کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جب تک آدمی اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا اللہ کی کتاب کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو لعلکم تعقلون بار بار اس طرح کی آیتیں ذکر کرتے تاکہ تم کچھ سمجھ رکھو، تاکہ سمجھنے لگو، یعنی ہم سمجھتے بہت کم سمجھتے۔ اب یہاں سے دوبارہ سورۃ البقرہ کے نصف سے احکامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب دوبارہ یہاں سے قتال وغیرہ کی ترغیب پر جو ہے احکامات کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی قتال وغیرہ کی آیتیں گزری لیکن ان کا شان نزول کچھ اور تھا۔ وَقَاتِلُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ جو آیت گزری وہاں پر قتال کو فرض کیا گیا تھا، اس جو ہے حیثیت سے وہاں پر آیت کو نازل کیا گیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ کر کے دوبارہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ حرم کے اندر بھی اگر مشرکین تم سے تنازع کرے، تم سے مدبھیڑ کرے تو ان سے قتال کرنے کی گنجائش ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ قتال کی آیتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے قتال پر ابھارا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 243 سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ چنانچہ بڑے لطیف انداز سے اس حکم کو خدا نے پیش کیا ہے، آپ سبھی حضرات اس کو بغور پڑھے اور بندہ ان آیتوں کے تمام حکمتوں اور احکامات کو اپنی مختصر سی بات میں سمیٹ لے، ایسا ممکن نہیں، اور یہ آیتیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک کڑوی دوا کی طرح ہے، تو ان آیتوں کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، پہلی جو آیت ہے اس میں ایک خوبصورت مضمون اور بڑے لاجیکلی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو چھوڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑتا ہے اس کا اصل سبب کیا ہوتا ہے یا اصل وجہ کیا ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے یا اپنے مال کا خوف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ بزدلی کو اختیار کرتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے اور حق کے ساتھ اپنی آواز کو ملانے سے کیا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ اگر تم میرے احکامات کو چھوڑ کر سمجھتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں کو محفوظ کر لیا ہے، تو سب سے بڑا دھوکہ تو کیا ہے، موت جو ہے وہ ایک تقدیری شے ہے، ایک مقدر کی شے ہے۔ جس وقت جس تکلیف
کے ساتھ موت مقدر ہے اس وقت اس تکلیف کے ساتھ پہنچ کر رہے گی، چاہے آپ کسی کے ساتھ مدبھیڑ کرے یا کسی کے ساتھ تنازع یا کسی بیابان میں تنہا جو ہے اپنی زندگی گزار لے، لیکن جو موت کا وقت ہے اور جو موت کی تکلیف ہے جس کے مقدر میں جتنی، اس سے وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ جو نقصان اور جو تکلیف تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے اس سے تو کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ ہمارے راستے سے فرار ہو جانا، اس سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی جانوں کو بچا لو گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تو جہاں بھی کہیں رہو گے یدرککم الموت، موت تمہیں پا کر رہے گے۔ اسی طرح چوتھے پارے میں اچھی طرح اس کو سمجھا، الذین قالوا، کہ ان لوگوں نے کہا، جو لوگ وقعدوا، جو بیٹھ گئے قتال سے، جنگ میں نہیں گئے، ان لوگوں نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانگ لیتے۔ یہ منافقین تھے جو صحابہ جب نکل گئے اور ان میں سے بعض شہید ہو گئے تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ لو اطاعونا، اگر ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو قتل نہیں کیے جاتے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، میرا راستہ یہ موت کا حقیقی سبب نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک طبعی چیز ہے جو ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میرے راستے میں نہ جانے سے تمہاری زندگی بچی رہے گی یا ہمیشہ اس زندگی کو جو ہے جیتے رہو گے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا بزدلی اختیار مت کرو، حق کے ساتھ کیا کرو، ڈٹے رہو۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے عبرت کی حاصل کرنے والی چیزیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور حق کی آواز کو بلند کرنا، یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے اور سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پیچھے رہنا یا کسی نقصان کے پیش نظر اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، جبن کہا جاتا ہے۔ اور بزدلی اسلام میں نہایت ہی بدترین صفت ہے کہ ایک بزدل آدمی، اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ حق کا کیا کر سکے، ساتھ دے سکے اور اس کی اشاعت کر سکے۔ اور اس طرح کی آیتوں پہ جو ہمارا نقطۂ نظر ہونا چاہیے، جو ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، وہ ڈیفینسیو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حضرات موقع کی نزاکت کو سمجھے۔ مغربی ممالک اور مخالفین اسلام ایک لمبا پروپیگنڈا چلاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح اٹیک کیا جائے، کویشچنز اٹھائے جائے ان کی مذہبی کتابوں میں کہ ان کے آنسر دینے سے ہی ان کو فرصت نہ ملے۔ ہم اپنی آیتوں کو جسٹیفائی کیے جا رہے ہیں، ان کا تعویل کر کے ان کا ایک مثبت پہلو جو ان کی نگاہ میں مثبت ہے اس کو پیش کرنے میں مصروف ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کا سہارا لے کر لاکھوں اور ہزاروں قتلوں کو کیا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارا سٹیج جو ہے ڈیفینسیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن میں قتال کی آیت ہے تو وہ حق ہے، مظلوموں کے خلاف لڑنے کا حکم ہے تو وہ حق ہے۔ ہمارا مذہب بزدلی نہیں سکھاتا ہے۔ تو ہر وقت ان آیتوں کے تئیں اس رویے کو اختیار کرنا کہ یہ ایکسٹریم اسلام کی طرف نہیں جائے، ہم سافٹ اسلام کی طرف جائے، تو بھئی ایسا کوئی مزاج شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت جو ہے حق کے ساتھ لڑنے، مظلوموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اعلیٰ درجہ اس کا بیان کرتا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور کمزور عورتیں اور بچے، یقولون، وہ کہہ رہے ربنا اخرجنا، ہمیں اس بستی سے نکال، من القریۃ الظالم اہلھا، جن کے رہنے والے ہم پر کیا کر رہے، ظلم کر۔ تو شریعت کا تو مزاج اتنا ہے کہ تم ایسے افراد امت میں سے پھنسے ہوئے ہو، مظلوم ہو، اور تم قتال نہ کرو، یہ بھائی تصور میں نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم ان کے تئیں سپورٹ کرنا یا ان کی مظلومیت کو بیان کرنے سے بھی خاموش رہے، یہ تو بزدلی کی انتہا ہو گئی۔
تو یہ اس طرح کی حکمتیں اسلام میں اس کا کوئی جو ہے تصور نہیں ہے، نا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے افسوس کا مقام تھا کہ امت کا ایک مخصوص اور کریم طبقہ اور عزیز طبقہ جس کو قرآن اور سنت سے کتنی زیادہ مناسبت ہے کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور حکمت کے بہانے سے ان کا نام لے کر دعا کرنے کی بھی ہمت ہم نے نہیں کی۔ بڑے بڑے مجمع میں قرآن کا مزاج کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ قتال کی دعوت دے رہا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر آپ ان کا تذکرہ کرو تو یہ تو بہت کیا ہے، نچلا درج ہے، لیکن حکمت کے نام پہ اس کو بھی اختیار نہ کرنا، اس کا اسلام ایسی حکمت سے اللہ کی پناہ ہے۔ تو تھوڑی شجاعت اور بہادری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس طرح کی کوئی سافٹ اسلام، اس کا کوئی تصور نہیں، اور آپ سمجھو گے کہ میں اسلام پہ بھی چلتا رہوں، مجھے کسی سے جو ہے مناقشہ بھی کرنا نہ پڑے، تو بھائی آپ اسلام پہ نہیں چل سکتے، آپ کسی بھی مذہب پہ چل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، ایک وقت آئے گا کہ اس دین پر قائم رہنا آدمی پر اسی طرح ہوگا جس طرح ہاتھوں میں انگارے لے کر۔ تو ہم کو جو ہے جہاں پر ہماری نقوش کی بات ہے، آیتوں کی بات ہے، تعلیمات کی بات ہے، اس میں ایک کٹھور سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، ایک مضبوط اور سٹرونگ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت ہے ان آیتوں کی ہم تعویل کریں، ان کو ہم جسٹیفائی کریں۔ ہماری آیتیں اس بنا پر ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، جب جب مظلوم لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑے گی، جب تک ان پر مظالم بہائے جائیں گے، ان کے خونوں کو پانی کی طرح سستا کیا جائے گا، اسلام عین قتال کا حکم دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سب جو ہے قتال وغیرہ میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس کی ایک ترتیب ہے، اس کی ایک حکمت ہے، لیکن ہم اگر نہیں کر سکتے تو اس کا عقیدہ بھی ہمارے ذہن میں نہ رکھنا، اور اس کی فرضیت کو بھی ہمارے ذہنوں سے نکال دینا کہ یہ اس طرح کا بھی کوئی حکم ہے اسلام میں۔ تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے، اور یہ باطل نے بہت بڑا پروپیگنڈا چھیڑا ہوا ہے۔ ہم جسٹیفیکیشن میں چڑھے ہوئے، لگے ہوئے، مصروف ہے، اور وہ وہاں پہ ہماری گردنیں کاٹنے میں، اور لیبل کیا لگائے ہوئے؟ ہیومن رائٹس۔ کوئی بھی چیز وجود میں آنے سے پہلے تصور میں آتی ہے، اگر وہ تصور سے چلے جائے تو وجود میں آنا اس کا امپاسبل ہے۔ تو ہمارے ذہنوں سے، پوری امت مسلمہ کے ذہنوں سے ریزسٹنس اور قتال اور جو ہے اپوز کرنا، اپریسر کے خلاف آواز اٹھانا، یہ تمام چیزوں کا کانسیپٹ ہی ایک دم ہٹا دیا گیا۔ نماز پڑھو اور کیا کرو؟ اپنے دین سے مطلب رکھو، گناہ کا کام مت کرو، بس یہی دین ہے، چاہے تمہارے سامنے کتنے ہی مظالم۔ تو بھائی اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام جو ہے بہادری سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی ترغیب دے رہے، بھائی تمہاری جان چلی رہے گی، اس کا تمہیں خوف ہے؟ تو بھائی جان تو ایسے بھی جانے والی ہے، جس وقت میں نے مقرر کیا ہے اسی وقت میں تمہاری جان جائے گی، اور جس تکلیف کے ساتھ تمہاری جان جانا مقدر ہے اتنی مقدر کی تکلیف تمہیں، تو پھر کون سی چیز تمہیں میرے راستے میں قتال کرنے سے روک رہی ہے، مظلوموں کے لیے کھڑے ہونے سے روک رہی ہے؟ تو اس کو وہیں فرما رہے الم تر الی الذین خرجوا، اے نبی جی آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے موت سے بچنے کے لیے، وہم الوف حذر الموت، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی، مفسرین فرماتے ہیں ان کی قوم کو قتال کا حکم ملا، ایک بات یہ آتی ہے یا تو ان کے شہر میں، ان کی بستی میں طاعون کا مرض جو ہے بیماری ہے وہ پھیل گئی، اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، اس بستی سے بھاگنے کا ارادہ کیا، اور وہم الوفن ہزاروں میں تھے، تو اس کی ادنا تعداد ہزاروں میں، عربی قواعد کے حساب سے 10,000 تک آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ حاکم وغیرہ روایت نقل کرتے 40,000 تک تھے۔ تو یہ سب بھاگے اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر۔ تو خدا تعالیٰ نے اس حقیقت کو ان کی ذہن میں بٹھانے کے لیے اور آنے والی لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ میرے حکم کو توڑ دینا اور میرے حکم کو چھوڑ دینا یہ تمہاری جان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دینے والا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے واقعے کو پیش کیا۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا،
चुनांचे अल्लाह ने उनके लिए हुक्म नाफिज किया मूतू कि तमाम के तमाम मर जाओ। खुदा का हुक्म नाजिल हुआ मूतू तमाम के तमाम क्या हो जाओ, मुर्दा हो जाओ। अब यहाँ पे आगे डायरेक्ट फरमाया सुम्मा अहयाहुम, फिर उनको ज़िंदा किया। यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया मूतू और वो मर गए और फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया मूतू, बात ख़त्म। अब तो उसका होना यकीनी, पूरी कायनात उसको रोक। तो जैसे ही अल्लाह ने फरमाया मूतू, पूरे हज़ारों का मजमा वो उसी तरह बग़ैर किसी सबब के क्या हो गया, मौत के घाट उतर गया। फिर हिज़किल अलैहिस्सलाम का नाम आता है रिवायतों में कि उन्होंने जो है दुआ की थी उनके लिए, उनका गुज़र हुआ वहाँ से, इब्न कसीर में आता है। तो उन्होंने देखा इतने सारे लोग जो है मरे पड़े और हड्डियाँ तक उनकी क्या हो गई है, गल सड़ चुकी है। तो उन्होंने दुआ की और उनकी दुआ पे सुम्मा अहयाहुम, पूरे हज़ारों के मजमे को अल्लाह ताला ने दोबारा हयात बख्श दी। इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन नास, बेशक अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है लोगों पर, कि उनको दोबारा ज़िंदगी देकर ये बात समझा दी कि मौत का हकीकी सबब कौन है, वो अल्लाह है, उससे कोई आदमी बच नहीं सकता। लिहाजा उस डर की वजह से हक़ का साथ देने में कभी पीछे ना हटना। लज़ू फ़द्लिन अलन नास, इसी तरह आने वाले लोगों के लिए इबरत बना दी, इसलिए बहुत बड़े फजल वाले अल्लाह। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। तो लड़ाई से भागना हो ये भी हराम है। किसी आदमी पर किताल फ़र्ज़ हो जाए, जिहाद फ़र्ज़ हो जाए, तो उससे भागना ये भी हराम है। इसी तरह अगर किसी बस्ती में कोई वबा फैल जाए ताउन वगैरह के, तो वहाँ से भागना ये भी हराम है, ये हदीस से। तो चुनांचे लड़ाई के मैदान से भागना भी हराम। इसी तरह ताउन अगर किसी बस्ती में फैल जाए उसका क्या हुक्म है, यानी ऐसी कोई बीमारी जो फैलने वाली हो, क्या करना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हाँ एपिडेमिक, और कौन से डिजीज़, हाँ स्प्रेड जो होते हैं कम्युनिकेट से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। तो अगर कोई ऐसी वबा और हौलनाक बीमारी, यानी जान को जो है, जान तक को जो है ले ले, ऐसी बीमारी फैल जाए तो उसका क्या हुक्म है। तो शरीयत में उसका हुक्म ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसी बीमारी है, कान अदाबन यबअथुहुल्लाहु अला मन यशा, कि जिस पे अल्लाह ताला चाहते हैं नाजिल करते, फजअलहु रहमतन लिल मोमिनीन, बस अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए इसको रहमत बना देते हैं। फलैसा मिन अब्दिन यक़उ ताउन, लिहाजा कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ताउन जब वाक़े हो जाए, फयमकुसु फी बल्दी, और वो अपने इलाके में ठहरा रहे, साबिरन, सब्र करते हुए, यअलमु अन्नहु लन युसीबहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु, इस बात का यकीन रखते हुए कि उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती मगर सिर्फ उतनी जिसको अल्लाह ने उसके लिए तय कर लिया है। इल्ला कान लहू मिस्लु अजरी शहीद, मगर ये कि उसके लिए शहीद की तरह अजर होगा। वहादा तफसीरुन ली कौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताउनु शहादतुन वल मतऊनु शहीदुन, कुर्तुबी में है। यही आप सल्लम के कौल का मतलब कि ताउन शहादत है और जो उसके ज़रिए से मर जाए वो कौन है, शहीद है। तो हुक्म यही है कि जहाँ पर ताउन वबा वगैरह फैल जाए वहाँ से लोगों को हुक्म है कि वहाँ से भागे ना। और इसी तरह हुक्म ये कि जो लोग दूसरे इलाकों में रह रहे उन लोगों को हुक्म है कि ऐसी जगह पे दाखिल ना हो, आए ना। तो दोनों जानिब से ये हुक्म है। तो ये हुक्म पहले तो समझ में नहीं आता था। पहले जहाँ पर इस्लाम का एक तसव्वुर ये था कि कोई बीमारी वगैरह मौत का सबब नहीं बनती है, असल सबब क्या है, खुदा ताला का हुक्म है। तो उसका तकाजा ये है कि आप क्या करो, उधर वही जगह में रहो। तो इस वजह से एक नज़रिया तो इस्लाम का ये पेश हो रहा है। दूसरा नज़रिया ये पेश हो रहा है साथ ही साथ तो इस्लाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहा है कि बाहर से लोगों को आने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले तो बहुत ज़्यादा इश्काल कुन थी, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह हो गई। क्या हिकमतों वाला हुक्म था कि जहाँ पर लोग हैं वहाँ से उनको निकलने के लिए मना कर दिया
اور جہاں پر ہے ان کو یہاں آنے سے، اسی کو آئسولیشن کہتے ہیں۔ WHO بڑے بڑے ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے ریسرچ وغیرہ کر کے جو گائیڈ لائنز دی، کون سی دی؟ جہاں پر وبا پھیل رہی ہے وہاں سے نکلا نہ جائے، اور جہاں پر لوگ ہیں وبا والی جگہ پر داخل۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، شام کا سفر کر رہے تھے، وہاں پر پہلے ہی بیماری جو ہے پہنچ چکی تھی۔ تو حدیث وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق کیا تھی کسی کو دھیان میں نہیں تھی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، تو اس کو کہہ کر وہ ملک شام سے جو ہے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ جو گورنر تھے موجود تھے، وہ کہنے لگے افرارم من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اگر اللہ نے لکھی ہوگی موت تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی نہیں، کیوں ہم وہاں پہ نہ جائیں، ہم جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم بھاگ رہے اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف۔ ہم جو ہے ہماری نفسی یا کسی عقیدے کی وجہ سے نہیں بھاگ رہے، ہم اس وجہ سے بھاگ رہے کہ اللہ نے ہم کو اس طرح حکم دیا ہے۔ تو کسی بیماری سے ایسا اعتقاد رکھنا کہ وہی اصل سبب ہے موت کا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ جائز ہے اور عین شریعت کے کیا ہے؟ مطابق ہے۔ ایسی تدابیر اختیار کر لینا موت سے بچنے کے لیے کہ پھر جو ہے سامنے کسی کو دیکھا نہ جائے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے، اور اس طرح ان سے جو ہے بیہیو کیا جائے جیسے اچھوت آدمی ہے، تو اس طرح کی جو اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آدمی تدابیر اختیار کرے لیکن جان کو بچانے کے لیے اتنا نہ گر جائے کہ بھئی سامنے کسی کی رعایت ہی نہیں کر رہے۔ ہم کھڑے تھے یہاں جو ہے کورونا کے زمانے میں، اور یہاں پہ جو کنسٹرکشن کا کام شروع تھا تو ٹیلا بنا ہوا تھا، ریت وغیرہ جو ہے گڑی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ آدمی لگ بھگ جو ہے 70 سال کی عمر ہوگی، اور جو ہے کچھ سامان لینے کے لیے آئے تھے، ماسک وغیرہ اور گلوز تھے، سب ماشاءاللہ پوری احتیاط کے ساتھ آئے تھے۔ اچھی بات ہے احتیاط کرے آدمی۔ تو ان کے کچھ فاصلے میں ایک مزدور آدمی تھا، وہ آیا تھا کچھ کام کے لیے، اتنے فاصلے سے اس نے تھوڑا سا چھینک دیا سلو سے، اس کی چھینک سے ایسا گھبرائے کہ اس ٹیلے پر بھاگ کر چڑھ گئے ہو۔ تو ماشاءاللہ زندگی کی محبت بھی اور احتیاط بھی۔ اسی طرح کچھ حضرات تھے، وہ جو لوگ آتے تھے ان سے سامان لیتے تھے ایسا، اے بھائی ادھر رکھو ادھر رکھو۔ لفٹ میں ہم جا رہے داخل ہو رہے، وہ باہر کھڑے ہیں، نہیں پہلے تم جاؤ یہ جاؤ۔ ہماری بلڈنگ میں تھے ایک شخص، وہ جب لفٹ میں ہم داخل ہو جاتے تھے وہ باہر ہی کھڑے رہتے تھے، نہیں آپ جاؤ پہلے پھر میں۔ تو اس طرح احتیاط کر لینا کہ بھئی سامنے کسی کی رعایت ہی نہ کرو، اسی کو اصل سمجھ لو، یہی زندگی موت کا پیمانہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام۔ خدا کا کرنا ایسا ہو گیا کورونا سے افیکٹڈ ہو گئے وہ، اتنا بچنے کے بعد بھی پھر ہم لوگ بچتے تھے ان سے، تو اتنی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ وغیرہ سے اب یہاں پہ تمہید قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے، بھئی موت اور زندگی کا اصل سبب خدا کی تقدیر ہے، یہ اس کی محبت یا اس کو بچانے کی پیش نظر خدا کے حکم سے پیچھے نہ ہٹو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے قصہ شروع کر رہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جانے رہو کہ اللہ بڑا سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جہاد کرو۔ ہاں آپ جو ہے ڈیفینسیو سٹیٹ میں مت رہو، آپ کویسچننگ سٹیٹ میں رہو۔ ہم نے تو جو بھی جنگ و جدال کیا ہے وہ کسی ظلم کو ختم کرنے کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ کے اوپر بڑے بڑے کلنک رکھے ہیں، ہیروشیما ناگاساکی جیسے، اور اس کے علاوہ جب جب جنگ ہوئی ہے ویپن سپلائی کا بڑا بڑا کلنک آپ کے اوپر لگا ہے، آپ ہم کو جواب دو۔ تو آپ لوگ سب اتنے گھبرائے ہوئے مت رہو، یہ ڈر کو ختم کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہے۔ ہاں ہمارے کتاب میں الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی ہم کو جواب دینی پڑے دوسرے کو، یا ہم ان کے سوالات سے کسی آیت پر ہمارا اعتبار کم ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم کبھی اس اسٹیٹ پہ نہیں آئے، الحمدللہ خدا کی کتاب ہے، ذرہ برابر ظلم اس میں شامل نہیں ہے، سراپا عدل و انصاف پر مشتمل ہے۔ تو آپ کوشچننگ سٹیٹ پہ بناؤ، ڈرو مت اتنا۔ اتنی بزدلی بن گئی، اللہ معاف کرے،
ان کے لیے آوازیں کیا اٹھانا. ہمارے ملک کے حضرات تو ایڈ تک پہنچانے کے لیے گھبرا رہے, کہیں میرا نام نہ آ جائے, میں نظر میں نہ آ جاؤں. اور اتنی بزدلی. تو جب اس طرح کی بزدلی آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو ضمیر مر جاتا ہے, اور جب یہ ضمیر مرتا ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ آگے حق کے لیے کام نہیں لیتے. جو موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر نکلے تھے مصر سے, تو ان لوگوں کے ذریعے شام فتح نہیں ہوا, فلسطین فتح نہیں ہوا, کیونکہ ایک غلامی والی ذہنیت والی آبادی میں وہ زندگی گزار چکے تھے. کئی سالوں سے فرعون کی غلامی میں رہ چکے تھے, ظلم کو, آپریشن کو ایکسیپٹ کر چکے تھے. ایسی قوم سے حق کے لیے لڑنے کی امید نہیں کی جا سکتی. تو 40 سال تک وادی تیہ میں ان کو قید کیا گیا, اور ایک ایسی نسل کو پروان دیا گیا جو آزاد ماحول میں رہنے والی ہو, اور ان کے ذریعے فلسطین کو کیا ملے, فتح ملے. تو اس طرح غلامی والی ذہنیت سے ہم نکلے. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نقصان کی بات ہے کہ ان کی تو جانیں جا رہی ہے لیکن ہمارا ضمیر مرتا چلا جا رہا ہے. ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, اور پھر 2 گنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا تک. تو اللہ تعالیٰ قرض سے تعبیر فرما رہے کہ جب آپ اس طرح کو کوئی اقدام اٹھاؤ گے, کوئی تنظیم بناؤ گے, یا اس طرح کی کوئی دفاعی نظام بناؤ گے, تو بس جذبات سے کام نہیں چلے گا. آپ کو کس کی ضرورت پڑے گی, اسباب کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے انفاق کی بھی ضرورت پڑے گی. اس کی فضائل آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھو گے تو اتنی بے شمار اور اتنی غیر معمولی ہے, ہم شمار کرتے کرتے تھک جائے. گھوڑا جو ہے رکھنا, اس زمانے میں جو ہے گھوڑا رکھا جاتا تھا وہ آلات حرب تھا. اتنی فضیلت کہ گھوڑا رکھنا بھی ثواب, اس کو چارہ دینا بھی ثواب, وہ جو پیشاب پاخانہ کرے اس کے بقدر ثواب, ہر چیز کو ثواب جو ہے قرار دیا گیا. ایسی ایسی حدیث ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے. قرض سے اس لیے تعبیر فرما رہے, قرض اس لیے بولا جاتا ہے کہ قرض کو دوبارہ لوٹانا کیا ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. گویا کہ اس میں خدا کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جو کچھ بھی دو گے میرے نام پہ وہ تم کو دوبارہ ملنا یقینی ہے. آگے اور اس کو تشریح کر دی, اضعافاً کثیرہ, تمہاری طرف لوٹے گا, اور اسی طرح نہیں لوٹے گا بلکہ وہ دوگنا ہو کے لوٹے گا. اور کتنا لوٹے گا بڑھ کے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اخلاص کے بقدر بڑھ کے لوٹے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی خرما یعنی کھجور کی گٹلی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے خلوص کی وجہ سے اس کے ثواب کی پرورش کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنا ثواب عطا کیا جائے گا. وہ تصور کرے گا کہ میں نے تو کیا ہے کھجور کی گٹلی کو جو ہے صدقہ کیا تھا, اتنا سارا ثواب کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں, قدر کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا دیں گے اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے اس کو بڑھا کر دے گا, اضعافاً کثیرہ. اس کو آگے تیسرے پارے میں اور تفصیل سے فرمائیں گے. واللہ یقبض ویبسط, میں نے شروع ہی میں کہا تھا آدمی کب رکتا ہے ان تمام کاموں سے, یا تو جان کا خوف ہوتا ہے, تو جان کے خوف کے تعلق سے جواب دے دیا کہ مارنے والا کون ہے, جب میں مارنے پہ آؤں گا تو بغیر سبب کے مار دوں گا, منہ تو سب مر گئے. مفسرین نے فرمایا کہ یہود کی ایک قوم جو مر کے دوبارہ زندہ ہوئی, آج تک ان کی نسلیں جاری ہے. جب کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے نیا سے نیا اس زمانے میں تو پہنتے ہی وہ پیلا ہو جاتا تھا, کفن کی طرح ہو جاتا تھا. موت کے بعد زندگی کو کیا کر رہے تھے, وہ محسوس کر رہے تھے, اس کا اثر ان کے اوپر تھا, تھکے تھکے رہتے تھے. تو آج تک وہ نسل چلتی آ رہی ہے, جاری ہے. محققین کہتے ہیں ان کی ایک نسل میں یہ تمام آثار پائے جاتے ہیں, رنگ تھوڑا یلوئش رہتا ہے ان کا, تو ابھی تک جو ہے وہ آثار ہے. تو خدا نے وہاں پر جو ہے اس زوم کو توڑ دیا کہ بھئی میں مارنے آؤں تو بغیر کسی سبب کے ماروں, اور جلانے آؤں تو بغیر کسی سبب کے جلا دوں. اب مال کیوں نہیں دیتا ہے, تو مال کے چلے جانے کی, تو وہاں پہ اب اس کا جواب دے رہے واللہ یقبض ویبسط, تنگی اللہ کرتا ہے اور فراوانی اللہ کرتا ہے. کب کس کے لیے رزق کے دروازے تنگ کر دے وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, اور کب کس کے لیے رزق کے دہانے کھول دے وہ کس کی مشیت پہ موقوف ہے.
روزانہ کی چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کم صلاحیت والے، کم قابلیت والے، اس طرح کے سرکمسٹینسز ان کے پاس بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال ان کو کیا کر دیا۔ تو رزق میں وسعت اور تنگی اللہ کے قبضے قدرت میں، خرچ کرنے سے رزق کا کم ہونا یہ یقینی نہیں ہے۔ خرچ کرنے سے مال ختم ہو جائے گا، سب سے بڑا تصور، غلط تصور یہ ہے۔ تو اس غلطی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سدھار رہے، واللہ یقبض ویبسط، تنگی اور فراخی اللہ تعالیٰ کرتے، تمہارا خرچ کرنا نہیں کرنا تمہارے رزق کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ اللہ ہم کو اس پر ایمان دے دے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اسی طرح ایک اور آپ کو قرات والا نقطہ یہاں پہ بتا دوں، یہاں پہ اگر قرآن میں آپ دیکھ رہے تو صاد لکھا ہے، اوپر کیا بنا ہے؟ سین بنا ہے، تو اس کو صاد پڑھے گے یا سین پڑھے گے؟ تو اس طرح کی جو ہے باریک چیزیں ہم لوگ جو ہے پوچھتے نہیں ہیں۔ امام حفص کے نزدیک اس طرح کا کلمہ جو ہے یعنی صاد بنا ہوا ہے، اوپر تھوڑا چھوٹا سا سین لکھا ہے، تو پہلے جو کلمے آئیں گے وَيَبْسُطُ، ایک یہاں پہ آیا ہے، آگے چل کے اور ایک آئے گا، پہلے دو کلموں میں سین پڑھنا ہے وَيَبْسُطُ، اور بعد میں جو کلمے آئے گے ہم المسیطرون، سورہ طور میں آئے گا اور یہ سورہ غاشیہ میں آئے گا، تو وہاں پہ آپ کو صاد پڑھنا ہے، تو یہاں پہ سین پڑے گا وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی یہ مال دولت سمیٹ کر تم اسی کے ساتھ نہیں رہنے والے ہو، بلکہ لوٹنا کس کے پاس ہے؟ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے، تو جو کچھ تم خرچ کر دو گے وہ اس کے پاس پاؤ گے۔ یہاں سے آپ کا قصہ شروع کر رہے، الم تر الی الملئی، آدھا ہی قصہ بیان کرے گے انشاءاللہ، اگلا آدھا اگلی مجلس میں۔ الم تر الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی جی کیا آپ کو خبر ہے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں مصر سے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر شام کی طرف نکلے، اور پھر وہ وادی تی وغیرہ کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں وہ جنگ ممکن نہ ہو سکی جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو وطن تھا اس کو واپس مشرکوں سے لینے کی جنگ تھی، لیکن اس جنگ کو فتح کرنے کی تیاری اور تصور تمام لوگوں کے اندر تھا، لیکن قابلیت صلاحیت نہیں تھی، تو 40 سال تک وادی تی میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب وہ قوم کچھ بنی تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات میں یوشع علیہ السلام، یہ یوشع علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہاں ملے گا؟ سورہ کہف میں، وہ قول علی فتح آتا ہے، تو فتح سے مراد وہاں پہ یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، تو ان کی حیات میں ہی یوشع علیہ السلام کے اندر وہ تمام خوبیاں موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور ان کی قیادت میں ایک دستے کو روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی ترتیب بنا دی تھی، لیکن وہ روانہ ہونے سے پہلے ہی حضور کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے اس طرح یہاں پہ بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی وفات ہو گئی، البتہ پھر یوشع علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ آگے بڑھے، اور یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہو گئے، وہاں پہ فتح کر لی ان لوگوں نے، فلسطین کو فتح کر لی، اور داخل ہونے کے بعد وہاں پہ پارٹیشن کر دیا تاکہ آپریشن نہ ہو، مکس رہے گے تو یہاں جو فتح کر کے آئے وہ کیا کرے گے؟ اپنا زور و جبر بار بار دکھائے گے، تو سیپریشن کر دیا کہ بھائی آپ لوگ اپنا وہاں پہ رہو، نظام سے ہم لوگ۔ تو اس طرح جو ہے بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد دوبارہ پھر بنی اسرائیل جو ہے راہ حق سے ہٹتے چلے گئے، بزدلی ان کے اندر آتے گئی، دنیا کی محبت آتے گئی، پھر جو آس پاس کے علاقے تھے وہ لوگ جو ہے ان پر ٹوٹنے لگے، حملہ کرنے لگے۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، پھر یسع کا آتا ہے، پھر شمویل علیہ السلام کا آتا ہے، تو جو آس پاس کے علاقے تھے وہ حملہ کرنے لگے۔ میڈیٹرین سی کے ساحل میں، باؤنڈری میں، جو مصر اور فلسطین کا بارڈر ہے، وہاں پہ ایک قوم تھی عمالیقہ، اس کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں پہلے تفصیل سے۔ تو اس قوم نے کیا کیا؟ ان پر حملہ کیا، اور بڑا زوردار حملہ کیا،
चुनांचे इनके कई हजार लोगों को बांदी बना लिया और जिन लोगों को छोड़ा उन पर खराज को जो है लाजिम कर दिया। ताबूत सकीना जो था वो भी इन लोगों ने छीन लिया। तो अमालिका वाली कौम जो थी वो थी। और ये जो नबियों की नस्ल चली आ रही थी, ये जो मैंने अभी तरतीब गिनाई, सारे नबी और इनकी जो अफराद थे सबका इंतकाल हो गया। बची एक हामिला औरत इनके ख़ानदान में से। उनके बतन से हज़रत शिमवील अलैहिस्सलाम पैदा हुए और एक बुज़ुर्ग ने इनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी ली, तौरात वगैरह हिफ्ज़ किए और अल्लाह ताला ने इनके वक्त पर इनको नबूवत अता फरमा दी। अब शिमवील अलैहिस्सलाम है और अमालिका का जुल्म और जबर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन उनका चालू है। तो लोग परेशान हो गए जुल्म और ज़्यादती देखते हुए, जैसे हम परेशान हो जा रहे हैं आज के टाइम पे। मुल्क में हर जगह क्या है, जुल्म और ज़्यादती है। तो जो हसास लोग हैं उनको ही फ़िक्र है, जो गैर हसास है वो तो इत्मीनान से बैठे हुए जब तक हमारे घर तक नहीं आएगी बात। लेकिन कुछ लोग होते हैं दूसरों की तकलीफ़ देखे हसास किस्म के होते हैं। तो इस तरह एक जमात उनके पास आई हज़रत शिमवील अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगी, इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लहुम, और अपने नबी से कहने लगे, इब्आस लना मलिकन, हमारे लिए कोई बादशाह कोई कमांडर आप क्या कर दो, मुंतखब कर दो, हमको इस जुल्म और ज़्यादती से निकलना है, हम किताल करेंगे खुदा के दिन के लिए। इब्आस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हम खुदा की राह में क्या करेंगे। यहाँ पे आप लोग बहुत कीमती चीज़ें उसको जो है समझ लें। नबी के होते हुए भी ऐसा मुमकिन है कि उसकी उम्मत मगलूब रहे। कितने सारी पीढ़ी गुजरी है, यसा अलैहिस्सलाम, शिमवील अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम। तो ये 2-3 पीढ़ी ऐसी थी कि बनी इसराइल क्या थी, मगलूब ही थी और फतह हासिल नहीं हुई थी। तो उसमें नबी की कमी। हम बैठे बैठे बुज़ुर्गों को यहाँ से गाली देते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कर दिया, ये गलती कर दी। जो आगे बैठे वो कुछ नहीं कर रहे, हम क्या करें। तो ज़रूरी नहीं अगर किसी शख्स को दीनी फजीलत हासिल हो तो जो तनज़्ज़ुली उम्मत में पेश आ रही है सबका खामियाजा किसके सर पर हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने एतबार से क्या कर रहे, काम कर रहे हैं। तो नबी के होते हुए भी उम्मत मगलूब हो सकती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इनके पास आए और कहा कि एक बादशाह मुकर्रर कर दिया हमारे, यानी नबी के होते हुए भी किसी दूसरे को क़ियादत हासिल हो सकती है। हर चीज़ एक ही आदमी करे ऐसा मुमकिन और ज़रूरी नहीं है। बड़ा गलत तस्वुर है। आम तौर पे हमारे जो बड़े वो काम नहीं कर रहे, हमारे जो बड़े हैं उनको बोलना चाहिए हमारा क्या है, तो उन पर ही टेका लगा लगा के बस गाड़ी। हाँ, तो हर काम हर आदमी करे ऐसा ज़रूरी है। तो इन लोगों को एहसास हुआ तो इन लोगों ने क्या कहा, इब्आस लना मलिका, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो अलग से, हम उनकी क़ियादत में क्या करेंगे, जंग करेंगे, लड़ेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। तो इसी तरह 350 साल का ज़माना जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद है, इसी तरह चला कि नबी जो है आते हैं और ये सारे जो उमूर थे वो काजी वगैरह जो है हैंडल करते हैं। तो यहाँ तक कि हज़रत शिमवील अलैहिस्सलाम, क्या बोलेंगे, शमवील, शीन के ज़बर और वाव के ज़ेर के, शमवील अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। ये भी जो है बूढ़े हो गए। तो ये लोग आए कुछ समझदार किस्म के, मलअ कहते हैं समझदार किस्म का एक ग्रुप, जो पार्लियामेंट्री लोग जो लॉ को बनाते हैं और तजावीज़ बनाते, तो इस तरह के लोग आए। तो शमवील अलैहिस्सलाम ने कहा, हल आसैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, मुझे तो लग रहा है कि तुम जो है आए हो खूब जोश के साथ, लेकिन मुबादा ऐसा हो जाएगा कि किताल तुम पर फ़र्ज़ कर दिया जाए, अल्लाह तुक़ातिलू, और तुम फिर पीठ फेर कर वह भाग जाओगे। मेरा गालिब गुमान यही है कि तुम जोश में आए हो, लेकिन जब किताल फ़र्ज़ कर दिया जाएगा तो क्या करोगे, पेट फेर के। तो उनका इल्म था, उनकी शनासी थी लोगों को समझने के। और मैंने आपको बताया जब जुल्म और ज़्यादती सह कर कोई कौम उसकी आदी हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसमें फिर बुलंद हिम्मत ही नहीं आ पाती है, बड़े बड़े काम करना उनसे मुमकिन नहीं रहता। तो अपनी एक उन्होंने कद्र को जो है ज़ाहिर किया। इसी पे एक और काम की चीज़ ले लो आप। नौजवान हजरात जो है इस तरह का सवाल पूछते रहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तकदीर को, इससे हट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन काम का सवाल है,
لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب تقدیر فکس کر دی کہ یہ آدمی کیا کرے گا، گناہ کرے گا، تو جب اللہ کی تقدیر کے خلاف تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، تو جب اللہ نے فکس کر دی کہ یہ آدمی یہی کام کرے گا تو اس کو تو وہی کرنا ہے، تو پھر اس کو گناہ کیوں ملے گا، اس کو عذاب کیوں ملے گا؟ تقدیر کس کی طرف سے فکس ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہے کوشچن؟ سمجھا؟ ویلڈ ہے کیا نہیں؟ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر طے کر دی کہ بھئی یہ فلاں آدمی یہ کام کرے گا، برا کام کرے گا، تو اب تو تقدیر کے خلاف ہونے نہیں والا، تو اب پھر وہ آدمی کو کیوں سزا ملے گی؟ تو قدر یقدر کا مطلب ہوتا ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے لفظ کو سمجھنا پڑے، قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، کیا لگانا؟ تجویز کرنا، تجویز کرنا کسی چیز کو. تو یہ نبی کی تجویز تھی، جو انسانوں میں اعلیٰ انسان ہوتے لیکن ادنا سی مخلوق ہے انسان، تو ان کی تجویز ہوتی ہے. اسی طرح اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں، ٹیچر جو ہے پورے سال بھر پڑھاتی ہے، اب کیا کرتی ہے؟ تجویز کرتی ہے کہ بچے کو کتنا ملے گا؟ 60% ملے گا، اس سے آگے ابھی 60% ہے، بچہ آ کے ٹیچر کا گریبان اٹھا لے، آپ نے بولے تھے مجھے کیا ہے 60% ہے ملے گا، اس لیے 60% ہے، تو کیا کہا جائے گا بھائی؟ تمہاری حالت اور تمام چیزوں کو دیکھ کے انہوں نے ایک عزم لگایا کہ بھائی تم اتنا ہی تک کیا کرو گے. تو انسانوں کا عزم اتنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جو تقدیر ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اس کو تو تمام چیزیں معلوم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے. تو اللہ کی تقدیر ایک دم ایکوریٹ ہوتی ہے. اگر کسی انسان کے تعلق سے کوئی حکم نافذ کر دے گئے تو تقدیر اس کے علاوہ یا اس سے ذرہ برابر ہٹ کے ہو نہیں سکتے. تو اسی طرح انہوں نے تقدیر لگائی کہ اللہ تقاتلو، کہ تم جنگ و جہاد کرنے نہیں والے ہو، ابھی جو ہے تمہیں جوش ہے. قالوا وما لنا، تو کہنے لگے بھائی ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کرے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم کوئی شوقیہ تو آپ کو قتال کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم تو مظلوم ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں سے ہم کو نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا، تو اب ہم کس وجہ سے جو ہے بیٹھے رہے، ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے. تو آپ جو ہے مقرر کر دیجئے ہم کیا کریں گے، قتال. لیکن نبی نے جو ہے سوچ سمجھ کے کہی تھی بات. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو جو ہے فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے اکثر منہ پھیر کر بھاگ گئے. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے کیا رہے، ثابت قدم رہے. اس کا ذکر آگے آیتوں میں آئے گا. یعنی طالوت علیہ السلام جن لوگوں کو نہر پہ سے لے کے گزرے تھے اور حکم تھا کہ خدا کا کہ اس میں سے پانی نہ پینا کے مگر چلو بھر، اکثر لوگوں نے بھر پیٹ پی لیا اور بزدلے آ گئے، وہ پیچھے رہ گئے. 313 لوگ ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے جو جنگ بدر کی تعداد تھے. تو بہت تھوڑے سے لوگ اس پر جمے رہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث، اب جب انہوں نے کہا کہ بھئی مقرر کر دو، تو اب نبی نے مقرر کیا ایک شخص کو. ان اللہ قد بعث لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے. کس کو امیر بنایا؟ طالوت کون ہے؟ یہ انہی کی قوم میں سے ایک شخص ہے. نسل کے اعتبار سے دیکھے گئے اور اس کے اینسسٹر کے حساب سے دیکھے گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے چلے. تو جو بنی یہودا تھے ان کے جو نسل تھی وہ گورننگ باڈیز انہی میں سے ہوا کرتی تھی، اور جو نبوت وغیرہ ہے وہ دوسری نسل سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے، یوسف علیہ السلام وغیرہ کی، ان کی نسل سے ہوا کرتے تھے. تو ایک گویا کہ ان لوگ نے اپنے آپ کو حقدار سمجھ لیا تھا، ان کی نسلوں والوں نے، کہ بھائی نبوت کی حقدار کون ہے، ہم سے جو ہے علاوہ کس کو نہیں ملنی چاہیے. اسی طرح ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ بھائی محکمہ اور قضا وغیرہ کے حقدار تو ہم ہیں. تو ان کا تصور یہ تھا کہ بھائی ہماری فیملی میں، ہماری جنریشن میں آپ کوئی مقرر کرو. لیکن ان کو مقرر کر دیا، یہ بنیامین کی جنریشن سے تھے، بنیامین سب سے چھوٹے والے بھائی. تو ان کا کوئی ایسا ابھی تک مقرر نہیں ہوا تھا ان کے اندر، اور کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی. تو ان کی جو ہے نسل سے ان کو منتخب کیا گیا، طالوت ملکہ، بادشاہ مقرر کر دیا. تو اب پھر واپس اعتراض کرنے لگے. اور اس طرح کا مزاج بنی اسرائیل کا پہلے سے رہا ہے کہ کسی چیز کو مانگتے، مطالبہ کرتے، جب دی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی رویہ. تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا،
کہ ان کو ہم پر بادشاہ کہاں سے بنایا جائے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم ان سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم کو کیا بنایا جائے, بادشاہ بنایا جائے نسل کی وجہ سے. دوسرا اشکال یہ کیا, وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, نیز یہ کہ ان کو مال کی فراوانی بھی نہیں دی گئی ہے, مالدار آدمی نہیں ہے, وہ کیسے چلائے گے حکومت کو اور ساری چیزوں کو کیسے سنبھالے گے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, پہلا جواب جو شمویل علیہ السلام نے دیا حکیمانہ کہ بھائی اللہ نے ان کو تم پر منتخب کیا ہے, بس اللہ بہترین منتخب کرنے والا ہے, تم کو چو چرا کرنے کی ضرورت ہی. جب اللہ پر اعتماد کر دیا تھا تم نے, اپنے آپ معاملے کو تفویض کر دیا تھا, سپرد کر دیا, اب جو حکم آیا تم کو مان لینا چاہیے. تو اسی کی طرف یہاں پہ رہنمائی کی, ان اللہ اصطفاہ علیکم, یہ جو ہے میں نے نہیں منتخب کیا, کس نے منتخب کیا ہے, اللہ نے منتخب. اب بعد میں اور حکمتوں کو ذکر کیا, وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور ان کو فراوانی دیے, کشادگی دیے, کس اعتبار سے, علم اور جسامت کے اعتبار سے. یہ سارے اوصاف ان کے آپ کو تورات وغیرہ کے نسخوں میں ابھی تک ملے گئے. چنانچہ تورات میں آتا ہے بڑے لمبے قد کے آدمی تھے طالوت, اسی طرح بہت زیادہ حسین تھے, یعنی تمام لوگوں میں نمایاں حسن رکھتے تھے, اور گناہ گو خصوصیت کے مالک تھے کہ علم وغیرہ ان کو دیا گیا تھا ایڈمنسٹریٹیو, کہ کس طرح چیزوں کو مینیج کیا جائے, اور تدبیر جو ہوتی ہے جنگ و جدال کی, وہ ساری چیزوں میں اچھی مہارت رکھتے تھے. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ بھی بڑا مناسب استعمال کیا. اس زمانے کی بات چل رہی ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال پہلے کی بات, ان کی لینگویج کیا ہو گئی, لیکن اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا قرآن نے, طالوت, طال یطیلو طوالتن کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا. تو قرآن نے لفظ بھی کیا استعمال کیا ان کو نام سے, طالوت, اس گویا کہ نشانی دیتی کہ بہت لمبے آدمی تھے. تو علم کے اعتبار سے جو ہے پختہ تھے, اور جسم کے اعتبار سے جو ہے طاقتور تھے, تاکہ دشمنوں پر رعب پڑے. بنی اسرائیل میں قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ وہی بنے گا جو جنرل ہوگا, قوم کا کمانڈر ہوگا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف بادشاہ بن جاؤ اور کمانڈر کسی اور کو بنا دو, جنگ پہ کسی اور کو بھیج دو. جو سپہ سالار ہوگا اسی کو کیا بنایا جائے گا, بادشاہ بنایا جائے گا. تو بادشاہت سنبھالنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, علم, وہ بھی ان کے پاس ہے, اور جنگ و جدال میں جس چیز کی ضرورت ہے جسم, وہ بھی ان کے پاس ہے. تو دونوں اعتبار سے کیا تھے. تو یہاں پہ دونوں صفتیں بہت زیادہ ہم کو اس پر غور فکر کرنی چاہیے کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہے وہ یہ دونوں بنیادی کوالٹیز ہیں. یہاں پہ علم کی تفریق نہیں کی گئی. جس طرح طالوت تربیت یافتہ تھے, تورات کا علم بھی تھا ان کے پاس, اسی طرح دنیاوی امور کا بھی علم تھا. نظم و نسق کرنا, جنگ کو کس طرح انجام دیا جائے اور ٹکڑی کو کس طرح لے کے جایا جائے, اس میں بھی مہارت تھی, اور تورات کا بھی علم. اسی کے ساتھ ساتھ فزیکلی بھی کیا تھے, اسٹرانگ تھے. تو موجودہ زمانے میں جو علماء کرام ہیں ان کو اس اعتبار سے بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ اگر آپ لیڈرشپ چاہتے ہو قوم کے, تو علم کے پہلو سے بھی آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا, اور فزیکلی بھی کیا ہونا پڑے گا, تب جا کے آپ کیا بنو گے, لیڈرشپ کے. تو انہوں نے یہی جواب دیا, بھائی لیڈرشپ کی جو 2 کوالٹیز ہے وہ ان کے اندر ہے, بس کافی ہے تمہارے لیے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی ملک کو جسے چاہے دے دے. تمہارا کیا اشکال, تمہارا کیا اعتراض, اللہ کی مرضی, اس نے جسے چاہ دے دیا. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑے وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے. وسعت کا ذکر اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ بڑے وسعت والا ہے, اگر ان کو مال کی ضرورت پڑے گی تو اللہ مال بھی دے دے گا. اور عالم, بہت ساری چیزوں کو جان رہے جو تم نہیں جان رہے. تو تمہارے لیے موضوع یہی ہے کہ طالوت کو جو ہے بادشاہ بنایا جائے, اور آگے کا قصہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مکمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا پروردگار, یا رحم الراحمین, یا رحیم المساکین, و یا ذا القوة المتین, یا اکرم الاکرمین, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین. یا اللہ ہمارے
تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ نقوش ہماری زبانوں سے یا اللہ آگے بڑھا کر ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کی یا اللہ وعید میں ہمیں شامل نہ فرما جن کے تعلق سے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی یا اللہ گردنوں سے نیچے تک اس کا ایک حرف نہ اترے گا۔ یا اللہ ہم کو ایسا بے ضمیر بے عمل آدمی نہ بنا، یا اللہ عامل بھی کتاب اللہ بنا، تیری قرآن تیری کتاب پر مکمل عمل کرنے والا بنا، ایک ایک آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایک ایک آیتوں سے تعلق نصیب فرما، یا اللہ اس کی تبلیغ کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کی نمائندگی کے ہم کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مظلوموں کے لیے کھڑے رہنے کی توفیق ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے شیرازے کو یا اللہ مجتمع فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد ٹوٹ چکے ہیں، یا اللہ اختلاف کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تو دوبارہ حق پر ہم سب کو مجتمع فرما۔ یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے ہم سب کو مجتمع فرما۔ یا اللہ پورے ملک کو مجتمع فرما۔ یا اللہ باطل کے یا اللہ شیرازے کو اجتماع کو یا اللہ بکھیر دے، یا اللہ ان کے اندر پھوٹ داخل فرما۔ یا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر یا اللہ ختم فرما۔ یا اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما۔ یا اللہ ہمیں شجاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بزدلی سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ بہادر شجاعت والی یا اللہ حق و حق کا ساتھ لینے والی نسل ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ حق کا ساتھ دینے والی جماعت ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ابھی یا اللہ خبر موصول ہوئی ہے یا اللہ فجر کی نماز میں یا اللہ ان پر حملہ کر دیا گیا، یا اللہ 100 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ یا اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھے، یا اللہ کوئی رکوع کر رہا تھا، یا اللہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، یا اللہ اس حالت میں اللہ ان کے خون کو بہایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، یا اللہ امت مر چکی ہے، یا اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما۔ یا اللہ چپ رہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چپ بیٹھے رہنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک ساتھ ہو کر یا اللہ ظلم کے یا اللہ خلاف ہم کھڑے رہنے کی ہم کو طاقت نصیب فرما۔ یا اللہ علم نبوی کو سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کو یا اللہ ترقی نصیب فرما، اس مسجد کو مسجد نبوی کا یا اللہ نمونہ بنا۔ یا اللہ جتنی مساجد ہے ان سب کو یا اللہ مسجد نبوی کا نمونہ بنا۔ یا اللہ قرآن سیکھنے سکھانے کا ہر مسجد میں یا اللہ انتظام فرما۔ یا اللہ سمجھنے سمجھانے کا یا اللہ انتظام فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق، یا اللہ تو اپنے شان ہم سب کو عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حبیب کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔